الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى: وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم. حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام عالی مرتبت صدر بزم حاضہ شیخ الحدیث والتفسیر حضرت قبلہ علامہ محمد یوسف صاحب نقشبندی زید مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ ذی وقار علماء کرام اور ابھی عزت کی دستار پانے والے علماء و حفاظ، مہمانان گرامی، شرکائے مجلس حاضہ، انتظامیہ ادارہ حاضہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی منعقدہ تقریب کا جو نقطہ کمال ہے وہ تھوڑی دیر قبل آپ نے ملاحظہ کیا. وہ بچے جنہوں نے تکمیل علم کی سعادت پائی، حفظ قرآن کی سعادت پائی، ان کے سروں پہ عزتوں کی دستاریں رکھی گئیں. اور یہ وہ دستار ہیں کہ جس کے ہر پیچ میں وفا کا عہد رکھا گیا ہے. اللہ ان نونہالان ملت کو امت کی وحدت کا ضامن بنائے اور امت کی نشأت کا اور نہضت کا ذریعہ بنائے. خدمت دین، خدمت مسند تدریس اور خدمت وطن اللہ ان کے ہاتھوں سے فرمائے اور آنے والے دور کے لیے اس دین اور عرض وطن کے خاطر عظمتوں کا یہ مینارہ نور بنے اور ان کے دم سے وقار امت بحال ہو. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو علم کی راہوں کے مسافر ہیں. چونکہ انسان کا شرف دیگر مخلوقات سے بوجہ علم ہے. ہمارے مناطقہ نے تو کہا کہ جو فصل ممیز ہے وہ نطق ہے، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل محبت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ سے جب سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ انسان کا امتیاز اس کے دیگر مشارکات سے علم کی وجہ سے ہے. علم نے اس کو دیگر مشارکات سے ممتاز کیا، حتیٰ کہ فرشتوں پر جو انسان کا تفوق ثابت ہوا اور فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ تم میرے شاہکار کے آگے سجدہ کرو، تو وہ بھی بوجہ علم تفوق ثابت ہوا. تو علم عظمت کا، بلندی کا ذریعہ ہے. اور اللہ نے انسان کو
دیگر مخلوقات سے ممتاز اس علم کی بنیاد پر فرمایا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس پہ شاہد عادل ہے۔ تو اس لیے ہمارے دین نے ہمیں علم حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اگر آپ مجھے یہ پوچھیں کہ اسلام کا کوئی دوسرا نام بھی ہے تو میں کہوں گا اس دین کا دوسرا نام دین علم ہے۔ جس دین کا آغاز ہی اقرا سے ہوا، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا بصد فخر کہتے ہیں انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں۔ تو یہ ہمارا دین ہے۔ ہمیں اطلب العلم من المہد الی اللحد، ہمیں آغوش مادر سے قبر تک، لحد میں اترنے تک علم حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ علم مومن کا گمگشتہ خزانہ ہے، اس کو جہاں سے میسر آئے اس کو اٹھا لے، یہ اس کی دولت ہے، میراث ہے اس امت کی علم۔ اور اگر ہم اپنے اسلاف کی زندگیاں دیکھیں تو علم کی خاطر انہوں نے اپنی زندگیاں صرف کر دیں، اور جس مرتبہ کمال تک وہ پہنچے وہ تاریخ کا روشن باب ہے۔ جب شارلیمان اور اس کے لارڈز ابھی دستخط کرنے کی مشق سے گزر رہے تھے تو اسی یورپ کے اندر ابن حزم کے قلم سے 1000 کتابیں نکل چکی تھی۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ جب وہ سواد آشنا بھی نہیں تھے اس وقت ہمارے منجم ستاروں پہ کمندیں ڈال چکے تھے۔ جب پیرس کی گلیوں میں کیچڑ تھا بغداد عروس البلاد کہلاتا تھا۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ ہم علم کے شناور تھے، علم کی راہوں کے مسافر تھے۔ امام محمد بن حسن الشیبانی جب درس حدیث دینے کے لیے بیٹھتے تو جو محض سماعت کرتے ان کی تعداد تو بہت ہوتی، جو باقاعدہ ضبط تحریر میں لاتے، اور ان کی سہولت کے لیے انتظامیہ کی طرف سے دواتیں رکھی گئی ہوتی تاکہ وہ اس سے روشنائی لے کر کے احادیث ضبط کر سکیں، لکھ سکیں۔ تو علماء نے لکھا کہ اس مجمع کے اندر آپ کی ایک ایک مجلس حدیث کے اندر 4-4 ہزار دواتیں رکھی جاتی تاکہ لوگ وہ ضبط کر سکیں، لکھ سکیں، اس کو تحریر کر سکیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کیسا پر رونق دور ہوگا۔ نزہۃ الخاطر الفاتر فی مناقب شیخ عبد القادر کے اندر ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ و رضوان جب درس دینے بیٹھتے تھے تو آپ کے سامنے 70 ہزار لوگوں کا اجتماع ہوتا تھا۔ تو وہ علم کی قدردانی کا زمانہ تھا، علم کا دور تھا، لوگ سیکھتے تھے اور آگے پھیلاتے تھے۔ درختوں کی چھالوں پہ لکھ لیتے تھے، ہڈیوں پہ لکھ لیتے تھے، پتھر کے ٹکڑوں پہ لکھ لیتے تھے اور اس کو یاد کرتے تھے۔ ایک ایک شخص کو لاکھوں حدیثیں یاد تھیں اور وہ اس کو سعادت مندی سمجھتے تھے۔ ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کئی 100 میل کی مسافت طے کر کے جاتے صرف ایک حدیث سننے کے لیے۔ تو یہ ان کا شوق فراواں تھا، یہ ان کے علم کی طلب تھی، اور یہ طلب علم ان کے اندر پیدا کس نے کی؟ دین اسلام نے۔ اسلام دین علم ہے، اس نے ہمیں علم سیکھنے کی ترغیب دی ہے، اور علم نور ہے قلب مومن کا۔ ایک تو ہمارے مناطقہ نے علم کی تعریفیں کی ہیں، جو اضافت حاصلہ عالم اور معلوم کے درمیان ہے اسے بھی علم کہا جاتا ہے، جو نسبت قائم ہوتی ہے اسے بھی علم کہا جاتا ہے، ذہن کے اندر جو حاضر ہے اسے بھی علم کہا جاتا ہے۔ مختلف صورتیں ہیں، لیکن جو ہمارے ہاں علم کی تعریف ہے، العلم نور فی قلب المومن، یہ مومن کے دل کا اجالا ہے، یہ دل کی روشنی ہے، یہ باطن کا نور ہے۔ جب یہ جگمگاتا ہے تو اندھیرے بستر گول کر لیتے ہیں۔ اس لیے جب ہم عالم تھے، علم کے قدردان تھے، علم کے پھیلانے کا سبب ذریعہ تھے، علم کی قدردانی کرتے تھے،
تو زمانہ ہمارا باج گزار تھا، اور پھر جب ہم نے علم سے ناتا توڑا تو پھر آج ہم دوسروں کے باج گزار ہو گئے۔ 1 ارب 70 کروڑ مسلمان اس وقت دنیا کے اوپر بستے ہیں۔ 56-57 اسلامی ملک ہیں جو باقاعدہ جو رجسٹرڈ ملک ہیں، لیکن اس کے باوجود ویٹو کا حق بھی حاصل نہیں، استرداد کا حق بھی حاصل نہیں، اور آج ہمارے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے فلسطین کے اندر، اور جس بے دردی کے ساتھ ان کے ساتھ بہیمانہ سلوک کیا جا رہا ہے، ہمارے اندر اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات بھی کر سکیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ ہمارے اندر یہ کمزوری، یہ وہن، یہ موت کا ڈر، یہ دنیا کی محبت، یہ سب کچھ کیوں پیدا ہوا؟ تو اس کی من جملہ اسباب میں سے ایک سبب ہماری علم سے دوری ہے۔ جب ہم عالم تھے تو دنیا کے حکمران تھے، علم کی وجہ سے اشیاء پر حکمرانی ہوتی ہے۔ علم اشیاء کی جہانگیری یہ مومن کی میراث تھی، اور وہ تکوینی علم، دینی علوم اور علم ابدان، ہر علم میں ماہر تھا، اور جدھر اٹھتا تھا زمانہ اس کو راستہ دیتا تھا۔ ہمارے کیمیا دان تھے، ہمارے ریاضی دان تھے، ہمارے منجم تھے، علم حدیث، علم رجال، کیا کیا علوم تھے کہ جس کے شناور ہمارے لوگ تھے، ہمارے افراد تھے، رجال تھے۔ اور آج دنیا کے اوپر وہ موتی علم و حکمت کے کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے کہ ٹوٹا ہوا تارا؟ تجھے آبا سے اپنے نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار، وہ کردار، وہ ثابت تو سیارہ۔ تو آج ہماری حالت جو ہوئی وہ انتہائی ناگفتہ علم کی ناقدری کی وجہ سے ہوئی۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق نے اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ ہم ایک سرکاری تقریب میں گئے تو وہاں جو انتظامی افسر تھے ان کو پہلی رو میں بٹھایا گیا، اور جو پروفیسر اور ڈاکٹرز تھے ان کو دوسری رو میں بٹھایا گیا۔ یہ غالباً 64-63 کی بات اس نے لکھی، اور اس کے بعد وہ تبصرہ لکھتا ہے کہ جب علماء کو پیچھے کر دیا جائے گا، چاہے وہ دینی علوم کے ماہر ہوں یا عصری علوم کے ماہر ہوں، تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم بحیثیت قوم زوال پذیر ہو جائیں گے۔ اور آج ٹیچر تو گلیوں میں رل رہے ہیں، آج تو کہاں سے کہاں ہم لڑک کے چلے گئے، تو ہمارا زوال بھی ہمارے سامنے ہے، اور ہم دنیا کے سامنے بے توقیر ہو گئے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جب غزوہ احد کے موقع پر صحابہ کو دفن کرنے لگے، 70 لاشیں پڑی ہوئی تھیں، تو آقا کریم نے صحابہ سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ کس کے سینے میں قرآن زیادہ ہے؟ جس کے سینے میں قرآن زیادہ ہوتا اس کو آگے دفن کیا جاتا۔ تدفین میں بھی اس بات کا لحاظ رکھا کہ جس کے سینے میں قرآن کی آیتیں زیادہ ہیں اس کو لوگوں سے ترجیحاً آگے دفن کیا جائے۔ بلکہ اگر آپ کی توجہ ہو، جو کتا سیکھ جاتا ہے اور جو کتا نہیں سیکھتا، ان دونوں کے مارے ہوئے شکار کا حکم شرعی الگ الگ ہے۔ جو نہیں سیکھا اس کا لایا ہوا شکار مردار ہے، اور جو کتا سیکھ گیا، سکھلایا گیا کتا، اس کا لایا ہوا جو ہے وہ شکار ہے، وہ حلال اور طیب ہے۔ یار کتا سیکھ جائے تو اس کے احکام بدل جاتے ہیں، تو انسان سیکھ جائے تو پھر کیا عالم۔ تو اللہ نے حضرت انسان کو جو شرف دیا ہے وہ بوجہ علم عطا کر دیا ہے۔ اسی لیے سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا تھا، ہم اللہ کی قسمت پہ راضی ہیں، اس نے جاہلوں کو مال حرم علم کی دولت عطا فرمائی ہے۔ علم کافی ہے اگر کسی کو میسر آ جائے تو، یہ سعادت مندی ہے، یہ عزت ہے۔ حقیقت میں شہنشاہی، بادشاہی علم ہی ہے۔ دو بادشاہ آپس میں ٹکرائے،
تو ایک فاتح ہوا تو دوسرا مفتو بن گیا. تو اس کو پکڑ کے جب لایا گیا تو اس نے کہا کہ اس کو زنجیروں میں نہیں جکڑنا. ہمارا اسلوب ہے کہ ہم بادشاہوں کو جب ان پر غالب آتے ہیں تو ان کو عزت دیتے ہیں. اس کو سامنے کرسی پہ بٹھایا اس نے اپنے تخت کے سامنے اور کہا کہ ہم تجھے ذلیل نہیں کریں گے بلکہ اس حکومت میں بھی تجھے کوئی منصب دینا چاہتے ہیں. اب تم بتاؤ کہ تم کون سا منصب خود لینا چاہتے ہو, کس عہدے پہ کام کرنا چاہتے ہو. تو اس مفتو ملک کے مفتو بادشاہ نے کہا کہ آپ مجھے ٹیچر لگا دیں, مجھے استاد لگا دیں. تو یہ بادشاہ ہنس پڑا, کہنے لگا تم دوبارہ بادشاہ بننا چاہتے ہو؟ یہ بادشاہت ہے, یہ شہنشاہی ہے, یہ بغیر تاج کے شہنشاہی. تو اللہ نے علماء کو فضیلت دی ہے, علماء کو شرف دیا ہے, علماء کو عظمت عطا کی ہے. یار علم جس کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا جائے وہ کاغذ کا ٹکڑا بھی معتبر بن جاتا ہے, اور جس سینے میں علم کا نور آ جائے وہ سینہ کتنا معتبر. امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ہمراہ وادی نمل کی طرف بڑھے تو ابھی کچھ فرسخ دور تھے کہ ایک چونٹی نے اپنی ہم جولیوں سے کہا جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ, اللہ کے نبی حضرت سلیمان کا لشکر کہیں بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے. اور یہ غالباً 3 فرسخ دور سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی اس گفتگو کو سماعت کیا. 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے تو گویا 9 میل دور سے, کوئی 16-17 کلومیٹر دور سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی زبان سے ادا ہونے والے لفظ بھی سنے اور اس سے جو مفہوم نکلتا تھا وہ بھی سمجھا. اور یہ نبی کی شان ہے. کبھی بھی نبی کے حواس کو اپنے حواس سے مماثلت دینے کی بدکاری نہیں کرنی چاہیے. ہمارے تو کان کے پردے پہ بھی چونٹی ڈال دی جائے تو ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے, لیکن 15 کلومیٹر دور سے 9 فراسخ سے 3 فراسخ سے 9 میل دور سے وہ چونٹی اپنی ہمجولیوں سے بات کر رہی ہے اور حضرت سلیمان اس کو سنتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا, اور اس کی بات کو سن کر اللہ کا پیغمبر مسکرانے لگتا ہے. اللہ اکبر.